واللہ عالم بمرادها. کاف میں زکریا علیہ السلام، ہا میں یحییٰ علیہ السلام، یا میں عیسیٰ علیہ السلام، عین میں اسماعیل اور صاد میں بقیہ مصطفین اخیار. جتنے پیغمبروں کے نام اور واقعات اس صورت میں آئے ہیں ان کے مجموعے کی طرف حروف مقطعات میں اشارہ ہے. ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا، یہ تذکرہ ہے تیرے رب کی رحمتوں کا اس کے خاص بندے زکریا کے ساتھ. عبدہ عبدا، عبدم من عبادنا، خضر بھی میرا بندہ تھا، ذوالقرنین بھی میرا بندہ تھا، موسیٰ علیہ السلام بھی میرا بندہ تھا، اور اصحاب کہف بھی نیک بندے تھے. انہم فتیۃ آمنوا بربہم فزدناہم ہدی. اللہ سب خدا کے بندے. اس صورت کے اندر بھی خدا کے نیک بندوں کی بندگی کا تذکرہ ہے تاکہ ان کا تصرف اور غیب دانی نفی ہو. ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا، یہ تذکرہ ہے تیرے رب کی رحمتوں کا اس کے بندے زکریا علیہ السلام کے ساتھ. اذ نادى ربه نداء خفیا، جس وقت حضرت نے آواز دی اپنے رب کو آواز آہستہ سے. بڑھاپے میں دعا مانگ رہے ہیں، دعا کے ویسے بھی آداب ہے، آہستہ ہو اور کبھی کبھی جہر بطور تعلیم کے ہو. اور یہ دعا تو بڑھاپے کی اور بیٹے کی دعا ہے. قال رب انی وہن العظم منی، فرمائے پروردگار میری ہڈیاں ہل گئی، بڑھاپے میں جسم ڈھیلا ہو جاتا ہے. واشتعل الراس شیبا، بڑا اٹھا میرا سر سفید ہو کر. اور سن لے، سر کے بال سفید ہو تو بڑھاپا آتا ہے، اور داڑھی کے بال سفید ہونے سے بڑھاپا نہیں آتا. کیوں؟ داڑھی کے بال باہر ہیں، وہ جلدی سفید ہوتے ہیں، اور سر کے بال ڈھکے رہتے ہیں، وہ دیر سے سفید ہوں گے. ننگے سر والے خدا کے عذاب اور قہر کے شکار. واشتعل الراس شیبا، ہڈیاں ہو گئی کمزور، سر بڑا اٹھا، سب سفید. وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا، نہیں ہو تجھ سے مانگنے سے محروم. اب بھی میں مایوس نہیں ہوں شقی، خدایا اب بھی پکی امید باندھا ہوں کہ آپ اب بھی دے سکتے ہیں. مطلب یہ ہے کہ میری حالت عجز کی ہے، تیری حالت بے نیازی کی ہے. اور یہ دعا کے آداب ہے کہ اپنی کمزوری ذکر کرے اور اللہ کے احسانات ذکر کرے. وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي، اور میں ڈرتا ہوں رشتہ داروں سے اپنے بعد. رشتہ داروں سے یہ خوف ہے کہ دین کا کام نہیں کریں گے. وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا، اور میری بیوی بھی ہو چکی ہے بانجھ. الَّتِي لَا تَلِدُ الَّتِي لَا تَنْتِجُ، ہو گئی میری بیوی بانجھ. خدایا میں بوڑھا ہوں اور میری بیوی بانجھ ہے اور بیٹا چاہیے، تیری قدرت اور خزانوں سے مایوس نہیں ہوں. ایسی دعا کر لگے. سبحان اللہ. فَهَبْ لِي مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا، پس دیجئے مجھ کو تو اپنے پاس سے بہترین نائب، جانشین، ولی جانشین. اللہ کہتے ہیں کمزور اور غریب آدمی کسی بڑے آدمی کی بیٹی سے شادی چاہتا تھا. اب کوئی جوڑ نہیں تھا آپس میں. جب اس نے بہت کوشش کی، ان لوگوں نے تنبیہ کی اور یہ نہیں مانا تو انہوں نے 2-3 مزدوروں سے کہا اس کی پٹائی لگا. مسجد میں دعا مانگتا تھا، یا اللہ پٹائی بھی لگا دیا، اب بھی شادی نہیں کراتا، آپ تو کرا سکتے. میں نے خود وہ دعا سنی.
انہوں نے ایک اور جگہ اس کی شادی کرا دی، وہ دیوانی ہو گئی، شادی ٹوٹ گئی۔ حرمین شریفین لے کے گئے، 2 سال وہاں رکھا، وہاں بھی اور بڑھ چڑھ کے دیوانی ہو گئی۔ کسی اللہ والے سے مشورہ کیا، اس نے کہا کسی کا دل دکھا ہے، واپس لا کر کے اس کو راضی کیا، شادی ہو گئی اور ٹھیک ہو گئی۔ حبلی من لدنک ولیہ، دیکھو زکریا کو کہتے ہیں ہڈیاں ڈھیلی ہو گئی، بال بڑا اٹھے، اب بھی دعا سے محروم نہیں ہوں، رشتہ دار میرے دین کا کام نہیں کریں گے، بیٹا ہو جس پر باپ کا سہارا اور پورا زور ہو، میں ہوں بوڑھا، میری بیوی بال، اور خدایا اس حالت میں بیٹا عطا فرما، یرثنی جو میرا وارث بنے، وَيَرِثُ مِنْ آلِ یعقوب، و یعقوب علیہ السلام کے گھرانے کا، وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِیًّا، خدایا بنا اس کو پسندیدہ لڑکا، تابعدار، رضی مرضی۔ بس حضرت زکریا نے دعا کی، دعا چل گئی، دعا چل گئی جی۔ دعا جب چل جاتی ہے پھر زیادہ دیر نہیں لگتی۔ یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ، اے زکریا ہم مبارکباد دیتے ہیں آپ کو کہ لڑکا ہوگا، اس کا نام بھی یحییٰ رکھ دیا، نام بھی تیار آ گیا، قبل الولادت نام تجویز کرنا جائز۔ لم نجعل له من قبل سمیا، ہم نے نہیں بنایا اس نام کے لیے اس سے پہلے کوئی ہم نام، یہ نام دنیا میں پہلا ہے جو خدا کی طرف سے رکھا جاتا ہے۔ قال رب انا یکون لی غلام، فرمائے پروردگار کیسے ہوگا میرا لڑکا، ابھی تو مانگ رہا تھا، خدایا شادی دوسری کرنی پڑے گی یا یہی بوڑھی بھاڑی عورت جو ٹھیک ہو جائے گی، خدایا کوئی دوا کھانی پڑے گی یا بس یہی کلمات سے کام چلے گا، کوئی کرتب تو لڑنا پڑے گا۔ خدا جب مہربان ہو جائے، کہتے بند نہیں ہے جو پشیمان ہو جائے، دے چے مہربان شی و بند نہ دے چے پیمان شی، خوشی کی وجہ سے کہتے ہیں رب اے میرے رب، رب اے میرے رب، انا یکون لی غلام، کہاں سے ہوگا میرا پتر، خدایا پتر کہاں سے آئے، تیار آئے گا، کدھر سے ہوگا، وکانت امراتی عاقرا، بیوی بھی ہو چکی ہے بانجھ، ایک ہی بیوی ہے وہی بانجھ، 2-4 ہوتی تو یہ بات ہی نہ ہوتی، ایک ہے اور وہی بانجھ ہے۔ وقد بلغت من الکبر عتیا، اور میں بھی پہنچ چکا ہوں بڑھاپے کے انتہا کو، جتنا بوڑھا ہونا چاہیے اتنا بوڑھا ہو چکا ہوں، اور بوڑھا 60 سال کا بھی ہے، 65 کا بھی ہے، 70 کا بھی ہے، لیکن میں تو 99 سال کا ہوں۔ مفسرین نے جو تعداد لکھی ہے، ملکانہ صاحبان نے تعداد لکھ ہے، خدایا میں بڑھاپے کے انتہا کو پہنچ چکا ہوں، 1 صدی پوری ہو رہی ہے۔ قال كذلك، فرشتے نے کہا ایسا ہی ہوگا، بس آپ مبارکباد لے لیں اور آرام سے بیٹھ جائیں، دیکھو کیسے لڑکا آ رہا ہے۔ قال ربك هو علي هين، فرمایا تیرے رب نے یہ میرے لیے آسان ہے، وقد خلقتك من قبل، اور میں نے آپ کو پیدا کیا اس سے پہلے، ولم تک شیئا، تھے ہی نہیں آپ کوئی چیز، دیکھو نبی کو کہتے ہیں ولم تک، آپ کوئی چیز نہیں تھے میں نے پیدا کیا، آپ تھے ہی نہیں میں لایا ہوں، اب آپ اور آپ کی بانجھ بیوی سے بیٹا نکال رہا ہوں، دیکھو ذرا۔ قال رب اجعل لی آیا، حضرت نے فرمایا مولا کریم مقرر کرے کوئی نشانی، تاکہ ان دنوں میں خوب عبادت کروں، خوب خوشیاں مناؤں، یہ نہیں کہ رشتہ داروں میں پراپیگنڈے کرو، اور یہ اور وہ بعض قوموں کے ہاں عجیب عجیب گندے رواج ہے، ایسے رواج بیان کرنا مناسب نہیں، بیان کرنا مناسب نہیں۔ آج 4 مہینہ ہے، آج 5 مہینے، آج 7 نند غوا کڑے کی گی، جیسے چغوا لنگے 2 والا، توبہ، حیا بھی کوئی چیز ہے، غیرتی گھرانوں میں بچے ہو جاتے ہیں اور کسی کو پتہ نہیں چلتا، اور یہ پہلے سے میراثی جو ہے ڈول بجاتے ہیں، سارے جہان میں ڈول بجاتے ہیں، تجھے کیا معلوم ہے کہ ہوگا یا نہیں، تجھے کیا معلوم ہے کہ عورت مرے گی یا بچہ مرے گا، تجھے کیا معلوم ہے کہ خیریت سے رہیں گے یا تکلیف سے ہوں گے۔ خوف خدا، حیا اور ادب، یہ مومن کی شان،
جاہل لوگ، دین سے دور لوگ خدا انہیں معاف کرے، ان غریبوں کو پتہ نہیں۔ استغفر اللہ، لا استطيع ان اذكر ما سمعت حتى جاء عندي احد وقال وجاء بالحلوى فقلت له ايش هذا؟ فقال نفس ابني في بطن زوجتي الان هو يتنفس۔ بچے لگی دا زندہ خبر رسی تحیرت فلا حول ولا قوت الا باللہ۔ استغفر اللہ۔ حضرت پوچھتے ہیں مولا کریم کوئی نشانی ہو تاکہ میں ان دنوں میں خوب ذکر کروں۔ قال آیتوں کا، اللہ نے فرمایا نشانی تیرے لیے مقرر کرتے ہیں، اللہ تکلم الناس کہ باتیں نہیں کرو گے لوگوں سے۔ دیکھو ذرا، باتیں نہ کرنے میں خیر ہے، باتیں کرنے میں تو باتیں فاش ہوتی ہے۔ ثلاث لیال، 3 راتوں تک سویہ، بالکل صحت مند ہو کر، بالکل صحت مند ہو کے جی نہیں چاہے گا بات کرنا۔ با کمال آدمی بے وقت اور بے موقع بات نہیں کرتے۔ زبردست با کمال برتی ہوئے تفسیر میں، جب میں آتا ہوں اور یہ بیٹھے رہتے ہیں تپائی کے اوپر موڑ کر ایسا اپنی جو ہے نا یہ منحوس گردن پیچھے موڑ کر، اور ایسی باتوں میں لگے ہوئے ہیں جیسے مچھلی مارکیٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ استحیوا یا عباد اللہ، ومن بقایا النبوہ اذا لم تستحی فاصنع ما شئت۔ قرآن کے سامنے بیٹھے اور رمضان شریف کا مہینہ، مسجد کا ماحول، قبلہ رخ ہو کر اور باتوں میں لگے ہوئے، کیا باتیں کرتے ہیں؟ استغفر اللہ۔ 3 دن یہاں 3 راتیں ہیں۔ آل عمران میں 3 ایام، 3 دن 3 راتیں کسی دن۔ فخرج علی قومی، نکلا حضرت قوم کی طرف، من المحراب، عبادت کے کمرے سے، فاوحا الیہم، اشارہ کیا ان کو، ان سبحوا کہ تم بھی تسبیح پڑھو، بکرۃ و عشیہ، صبح و شام۔ بس بیٹا ہو گیا، خیر و عافیت سے اللہ تعالیٰ لے آتا ہے۔ یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ، اے یحییٰ لیجئے کتاب پوری طاقت سے۔ بچہ پیدا ہو تو کتابیں پڑھواؤ، اور کتاب ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ بچے کو پڑھوا لیتے ہیں حفظ، لیکن پھر ایسے کالجوں میں اسکولوں میں بھیج دیتے ہیں کہ وہ غریب نہ نماز پڑھتا ہے، نہ داڑھی رکھ سکتا ہے، نہ نماز پڑھ سکتا ہے، قسم قسم کے آفات میں مبتلا ہوتا ہے۔ تو حافظ بچے یا بچی کو دینی ماحول نہ دینا، جیسے قرآن کریم کوئی بہت خوبصورت خریدے، بہت شاندار قمیص چڑھائے، اس کے بعد تیار کر کے اس کو گٹر لائن میں چھوڑ دیں، جیسے یہ ظالم اور بدبخت ہے۔ اس طرح حافظ قرآن کو گناہ کی سوسائٹیوں میں انوالو کرنے والا باپ اور رشتہ دار پرلے درجے کا بدبخت زمانہ ہے، اور تیار رہے وہ سمجھتے میں نے ثواب کمایا، یحسبون انہم یحسنون صنعا۔ اللہ فرماتے ہیں انہوں نے تو بیڑا غرق کیا، انہوں نے تو دین کی توہین کی ہے۔ یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ، اے یحییٰ لیجئے کتاب پوری طاقت سے۔ ان سے پہلے کتاب جو موجود ہے موسیٰ علیہ السلام کی توریت، یحییٰ کو جو عیسیٰ کو جو انجیل ملنے والی ہے، وَآتَيْنَاهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا، دے دی ہم نے ان کو پیغمبری بچپن میں۔ عام طور پر میں تو 55 میں ملی ہے، 40 سال میں، لیکن 2 آدمیوں کو بچپن میں، عیسیٰ اور یحییٰ۔ وَحَنَانًا مِّن لَّدُنَّا وَزَكَاةً، نرم خوتے ہماری طرف سے اور پاکیزہ، وَكَانَ تَقِيًّا، اور بڑے پرہیزگار تھے، وَبَرًّا بِوَالِدَيْهِ، اور بڑے احسان کرنے والے ہوں گے ماں باپ کے ساتھ۔ اور بات سنو ذرا، یحییٰ کے لیے ہے والدین کے ساتھ احسان کریں، اور عیسیٰ کے لیے ہے وہ بر بوالدتی، کیونکہ لاڈلے ہیں دونوں، اور لاڈلا ہمیشہ سرکش ہوتا ہے، بات نہیں مانتا ہے۔ تو فرمائے نہ، یہ پاکیزہ اور مقدس انبیاء ہے، یہ ماں باپ کے حق میں رحمت و ادب کے پے کرو۔
وَلَمْ يَكُنْ جَبَّارًا عَصِيًّا، اور نہیں ہوں گے تندخو اور نافرمان. وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ، سلام ہو اس پر جس دن پیدا ہو. وَيَوْمَ يَمُوتُ، جس دن مرے گا. وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا، جس دن اٹھایا جائے گا زندہ کر کے. یہ تینوں وقتوں میں سلام کا مطلب یہ ہے کہ پیدائش سے لے کر وفات تک اور دوبارہ جینے تک اللہ کی مدد کے محتاج ہوں گے. خدا کی طرف سے سلامتی چاہیے. یہ تمہید تھی اصل واقعہ کے لیے جو مائی مریم کا ہے.